للذکری نصیحت کے لیے. جہاں مسائل کی بات آتی ہے فقہی مسائل تو وہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ پر اس نصیحت کو، یعنی قرآن، یہاں ذکر سے مراد پورا قرآن ہے، قرآن کو نازل کیا. اس کی کیا دلیل ہے؟ ذکر سے مراد یہ میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے کھول کھول کے بیان کریں. اگر قرآن آسان ہوتا تو نبی کو کہا جاتا کہ آپ اس کو ڈیفائن کریں. ڈیفائن کرنے کی ضرورت آسان چیز کی ہوتی ہے یا مشکل چیز کی؟ بھائی ڈیفائن مشکل چیز کو کیا جاتا ہے یا آسان چیز کو؟ مشکل چیز کو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں. ابھی میں پروفیسر غامدی صاحب کا کل ایک کلپ سن رہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ قرآن کو مسلمانوں سے الگ کر کے دیکھو. یہ تو ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی آج کل قرآن پہ عمل نہیں کر رہی، اس حد تک تو یہ دعویٰ ٹھیک ہے، لیکن آپ پورے فقہا کا، محدثین کا، مفسرین کا رشتہ قرآن سے کاٹ کے بالکل اخپل طریقے سے سمجھنا شروع کر دیں گے تو یہ امت ٹھوکریں کھانا شروع کر دے گی. ہر آدمی قرآن کی اپنے حساب سے تفسیر مارکیٹ میں لائے گا اور امت مختلف فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوتی چلی جائے گی. تو یہ قرآن کی خود بھی تفسیر بیچارے نہیں سمجھ پائے تو یہ عوام کو کیسے اجازت دے رہے ہیں کہ وہ خود ہر چیز کی تفسیر سمجھنا شروع کر دے؟ خود سمجھ نہیں پائے. اس کی بڑی دلیل یہ آیت ہے. قرآن کہہ رہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے اس کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کریں گے. تو اگر یہ قرآن سب کے لیے بہت آسان ہوتا تو نبی کو کیا ضرورت تھی، یا نبی کی یہ ذمہ داری کیسے اللہ لگا دیتا کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ کھول کھول کے تو اسی چیز کو جو الجھی ہوئی ہو. بھائی ایک رسی کھلی ہوئی ہے، آپ اسے کہیں کہ اسے کھولو، کھول سکتے ہو آپ؟ کھلی ہوئی ہے، ہمیشہ کھولا اس چیز کو جاتا ہے جو بند ہو. قرآن کی کچھ آیتیں مغلق ہیں، بند ہیں. یہ وہ آیت ہیں جن کا تعلق فقہی مسائل سے ہے، فقہی مسائل سے. اجمال ہے ان آیتوں میں، تفصیل نہیں ہے، ڈیٹیل نہیں ہے. تو ان آیتوں کا مطلب آسان ہوتا تو نبی اس کو ڈیفائن نہ کرتے. تو قرآن نے کہا ڈیفائن کون کرے گا؟ نبی. اتنا بھی کافی نہیں ہے قرآن نے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اس کے بعد یہ تفکر کریں گے. تفکر کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فکر. فکر کا معنی ہے سوچنا. تفکر یہ باب تفاعل ہے. تفاعل کہتے ہیں تکلف اور مشقت کے ساتھ کوئی کام کرنا. تو یتفکرون، اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہوگا یہ لوگ پھر اس میں مزید گہرائی میں گھس کے تکلف کے ساتھ، محنت کے ساتھ غور و فکر کریں گے. فکر نہیں بلکہ تفکر کریں گے. تو اگر یہ آسان ہوتا تو اس میں اتنا ڈیپ میں جا کے گہرائی میں گھس کے غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی؟ نبی کے بیان کرنے کے بعد اگلا اسٹیپ ہے یہ. تو پتہ چلا کہ صرف حدیث بھی کافی، بولو بھائی، نہیں ہے، بلکہ آگے اجتہاد بھی ہے مجتہدین کا. اس تفکر کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ اجتہاد. اچھا ایک اور بات بتاؤ مجھے، بات سے بات چل پڑی ہے. تفکر جب کیا جائے گا تو پورے قرآن پہ، اور قرآن کی تشریح حدیث ہے، تمام حدیثوں پہ یا آدھے قرآن اور آدھی حدیثوں پہ؟ بولو نا بھائی. تو پتہ یہ چلا کہ تفکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو غور و فکر کرنے والا ہے اس کے سامنے پورا قرآن اور تمام صحیح احادیث ہوں. یہ عام آدمی کے سامنے ہوتی ہیں. عام آدمی کے سامنے وہ آیت ہوگی جو یوٹیوب میں بیٹھا ہوا آدمی اپنے مطلب کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، دوسری والی کیا کر رہا ہے؟ کھا رہا ہے وہ. کیونکہ عام آدمی ایک آدمی کا کلپ سنتا ہے، دوسرے کا کلپ اس تک پہنچا ہی نہیں ہوتا، اور وہ اسی کو بیٹھ کے عقل کل سمجھتا ہے اور پھر ہم سے کہتا ہے اس کا جواب دو. تو ہم کہتے ہیں بھائی ایک دفعہ سامنے بٹھا دو، تمام باتوں کا ایک ہی دفعہ میں جواب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، ایک ہی دفعہ میں ہو جائے گا. ورنہ جواب در جواب، ادھر جواب، پھر وہ کچھ نہ کچھ گھما دے گا، پھر جواب، پھر جواب، پھر جواب. تو یہ تو لامتناہی بحث کا سلسلہ شروع ہوگا. ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کے ہم بتا دیں گے بھائی یہ آپ اتنے پانی میں ہیں، آپ نے جتنی یہ دعوے کیے ہیں ان میں یہ سقم ہے، یہ عیب ہے، اس میں آپ نے ادھر کی بات لی ادھر کی چھوڑ دی، اور اس پہ آپ نے الزامات ایسے لگائے امت مسلمہ پر. تو
اس کو لوگ کہتے ہیں کہ مناظرہ نہیں کرنا چاہیے. ہم مناظرہ تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو بیٹھ کے محبت سے آپ سے بات چیت کریں گے, محبت سے, محبت کے ماحول میں کچھ اشکالات کریں گے احترام کے ساتھ. کوئی وہ مناظرے کی جو ایک اصول اور وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو غور و فکر اور تفکر کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے پورا قرآن اور تمام احادیث ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نمبر 2, آپ میں فکر کی صلاحیت بھی ہو. طوطے کی طرح آیتیں رٹنا یا صرف نمبر یاد کر لینا یا احادیث کے حوالے نمبر یا ترجمے رٹ لینا, ان سے انسان میں تفکر کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی, کیونکہ فکر نہیں ہے, تفکر ہے. اور تفکر مفکرین کرتے ہیں جن میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. یہ بھی کس سے ثابت ہے جو میں دعویٰ کر رہا ہوں؟ حدیث سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات سنو تو آگے لوگوں تک پہنچا دو, کیونکہ آپ نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے, ارے بولو نا یار, نہیں. کیا مطلب؟ ممکن ہے ایسے کو پہنچا دو گے جو جان بھی لے گا اور سمجھ بھی لے گا. پتہ یہ چلا میرے بھائی, کچھ لوگ حدیث کے الفاظ جانتے ہیں, لفظی ترجمہ بھی جانتے ہیں, اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے وہ مفہوم وہ نہیں سمجھتے. جبکہ آپ کہہ رہے ہیں ہر آدمی قرآن و حدیث سمجھ سکتا ہے, نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. اب بتاؤ حدیث کے مطابق ان لوگوں کا دعویٰ درست ہے جو یہ کہتے ہیں ہر آدمی قرآن حدیث سمجھ سکتا ہے, یا میرا دعویٰ درست ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا, یہ حدیث سے ثابت ہے. کون سی چیزیں نہیں سمجھ سکتا؟ جو گہرے فقہی مسائل ہیں. نصیحت کی باتیں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے, پڑوسیوں کے حقوق, آخرت کی باتیں, وہ تو احادیث میں جو فضائل کا علم جسے کہا جاتا ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں نا علم دو طرح کا, ایک فضائل کا اور ایک مسائل کا. تو فضائل کا علم جہاں تک ہے جس کا نصیحت سے تعلق ہے اس کے لیے فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے. جو مسائل کا علم ہے اس کے لیے فقیہ ہونا ضروری ہے, وہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. تبھی تو فقہاء نے ریسرچ کی ہے اور ان کا ریسرچ میں اختلاف بھی ہوا ہے. اگر قرآن و حدیث میں مسائل کا باب اتنا آسان ہوتا تو اتنے بڑے بڑے فقہاء کا مسائل سمجھنے میں اختلاف ہوتا. پھر کوئی بات مشکل ہوتی ہے تو اس کو ڈیفائن کرنے میں دو رائے ہو جاتی ہے نا, جو آسان بات ہے اس کو ڈیفائن کرنے میں دو رائے نہیں ہوتی. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں کہ پانی لے کر آؤ, اردو میں کہہ رہا ہوں آپ لے آئے پانی, کیونکہ اردو میں پانی کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں گلاس میں پانی ڈال کے لے آؤ. 3 بیٹے ہیں, تینوں کو میں نے کہا کہ 3 بچوں فار ایگزامپل میں نے کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ, تو وہ تینوں کا اس کی شرح میں اختلاف ہوگا. یا ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن میں کہتا ہوں آپ خورے میں پانی ڈال کے لے آؤ, آپ لے آؤ آپ خورے میں ڈال کے. اب وہ لغت لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, آب کا مطلب کیا اور آب خورے گا ہے بھائی؟ گلاس کو اصل اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تو ممکن ہے ایک جگ میں ڈال کے لے آئے, ایک کہے کہ گلاس میں, ایک ڈونگے میں. یہاں اختلاف ہو سکتا ہے, اور جب یہ اختلاف ہوگا تو ابا ان پہ غصہ نہیں ہوگا. اس لیے غصہ نہیں ہوگا کہ ابا کہے گا میں نے لفظ ہی ایسا استعمال کیا تھا جس میں تینوں احتمالات نکل سکتے تھے, یہ اتنا مشکل لفظ استعمال کیا تھا. تو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ایسی ہیں, بلکہ بہت ساری احادیث, کہ کوئی حدیث کبھی قرآن سے ٹکرا رہی ہوتی ہے, اس لیے کہ قرآن کے لفظ میں عموم ہوتا ہے, حدیث کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اس کو خاص کر رہی ہوتی ہے. قرآن میں ایک حکم بغیر قید کے ہوتا ہے, حدیث میں اس میں کوئی قید بیان ہو رہی ہوتی ہے. تو اب مجتہدین جب قرآن اور حدیث کو لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہاں کون سی دلیل کو فوکس کرنا ہے اور کون سی کو رد کرنا ہے, جس کی وجہ سے ان کے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ اختلاف ہو جاتا. اور آپ عوام کو اتھارٹی دے رہے ہو کہ خود بیٹھ کے کیا کریں؟ مسائل نکال کے مارکیٹ میں لاتی رہے. تو جو فقہا میں جب اختلاف حل نہیں ہو سکا اور ان کا آپس میں ان مسائل میں اختلاف ہوا ہے, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اتنے آسان مسائل نہیں ہیں جتنا آپ ان کو سمجھ رہے ہیں. باقی اس میں شریعت کی کیا حکمت ہے کہ اسلام نے بعض ایسی مشکل چیزیں رکھی جن کو ڈیفائن کرنے میں اختلاف ہوا ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں. لیکن حقیقت بہرحال یہی ہے, ایسا ہوا ہے, مشاہدے کا تھوڑی انکار کیا جا سکتا ہے, اور یہ صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف لشکر بھیجا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, فرمایا جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز, بولو نا یار کیا ہو گیا, عصر نہیں پڑھنی کسی نے. یہ آپ کا ایک ارشاد تھا, ایک حدیث تھی. اب کیا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کا جب یہ لشکر چلا ہے تو راستے میں نماز قضا ہونے لگی, ان کو تاخیر ہو گئی. اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا. بعض حضرات نے کہا کہ نبی نے جو کہا تھا کہ راستے میں نماز نہیں پڑھنی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ نماز قضا ہو جائے گی. بھائی ہم جب کسی کو کہتے ہیں بھائی مقام پہ پہنچ کے نماز پڑھو, اس لیے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ آپ وقت کے اندر اندر مقام پہ پہنچ جائیں گے. تو یہ کہا تھا, یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مقام پہ پہنچ کے نماز پڑھو, تو یہ اس صورت میں حکم تھا کہ جب مقام پہ پہنچنا ممکن بھی ہو. اب چونکہ ممکن نہیں ہے تو نماز قضا کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً درمیانی نماز کی, عصر کی نماز کی تو اللہ نے خاص طور پر تاکید کی, تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان صحابہ کا مقصد حدیث کی مخالفت؟ اب کوئی جاہل اٹھے اور حدیث کا حوالہ نمبر پیش کر دے اور ٹائم بتا دے کہ اتنے بج کے, اس زمانے میں تو حوالہ یہی ہوگا نا, اتنے بج کے اتنے منٹ میں نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہ پڑھنا, اور تم پڑھ رہے ہو لہذا تم گمراہ ہو, اندھے مقلد ہو, حدیث حوالے کے ساتھ پوری سند کے ساتھ پیش کر رہا ہوں لیکن آپ اس کو فالو نہیں کر رہے, تم اپنے جو ہے نا دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہو, صحیح ہے نا, اور یہ 15ویں صدی کے مولوی ہیں, یہ یوں ہیں, اس طرح کے تانے دینا کوئی شروع کر دے تو یہ جہالت کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی وہ اس حدیث کا انکار نہیں کر رہا, کوئی بھی انکار نہیں کرتا, وہ کہہ رہے بھائی اس کے مقابلے میں دوسرے دلائل کیا ہیں, وہ زیادہ مضبوط ہیں, اور وہ اس حدیث میں تعویل کر رہا ہے. تعویل دوسرے دلائل کی وجہ سے کر رہا ہے, نبی کے قول کی مخالفت کی وجہ سے نہیں کر رہا. آج آپ کوئی بھی بخاری کی حدیث پیش کر دیں نا, آپ کہیں اس کا یہ مطلب ہے, تو لوگ کہیں گے اصل میں یہ مولویوں نے اپنی طرف سے مطلب نکالے ہوئے ہیں اپنی دکانیں چمکانے کے لیے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اصل میں ان کے سامنے جب قول رسول آتا ہے تو یہ اپنے اندھے مقلد ہونے کی وجہ سے اس قول رسول کو گھمانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جہالت کی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نماز یہیں پڑھیں گے, اور بعض نے قول رسول کے ظاہری الفاظ کو دیکھا کہ بھئی اس موقع پہ نبی کا حکم یہی ہے کہ نماز چھوڑنی ہے تو ہم نماز چھوڑیں گے. تو اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ڈیفائن کرنا صحابہ کے لیے آسان تھا یا مشکل تھا؟ مشکل تھا, تبھی تو اختلاف ہوا. اگر قرآن و حدیث آسان, ہر جگہ آسان ہوتا تو صحابہ میں یہاں دو رائے کیوں بنتی؟ وہ کہتے ہیں یہ تو بہت آسان ہے, اس کا تو یہی مطلب ہے, اس کے علاوہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے. پتہ ہی چلا بھائی اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ آسان نہیں ہے. اہل حق میں اگر اختلاف ہو, ہاں جو جاہل لوگ ہیں یا جو شہوت پرست لوگ ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں خواہشات کی بنیاد. اہل حق میں اگر اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ اس حدیث کا مطلب اتنا آسان نہیں ہے جتنا کوئی پلمبر بیٹھ کے بتا رہا ہے آپ کو. اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے یک طرفہ دلیل سنی ہے اور آپ تمام فقہا سے بدگمان ہو رہے ہیں. تو دوسرا فریق تھا, اس نے کہا نہیں ہم پڑھیں گے. جب یہ لشکر واپس پہنچا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو نماز پڑھنے والوں کی مخالفت کی, ان کو برا کہا, اور نہ نماز چھوڑنے والوں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ میری جو ورڈنگ ہے, میرے جو الفاظ ہیں, اس سے دونوں مطلب نکالے جا سکتے ہیں, لہذا میں کسی کو ملامت نہیں کر سکتا. ہائے ہائے کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو اس سے پتہ چلا بہت سی احادیث ایسی ہیں جن سے دو متضاد مطلب نکل سکتے ہیں. ایک مطلب کی طرف امام ابو حنیفہ چلے جاتے ہیں, دوسرے مطلب کی طرف امام شافعی چلے جاتے ہیں. تو اب اس میں امت کی خیر خواہی اسی میں ہے, دونوں مطلب کو صحیح مان کر کسی ایک مطلب کو فالو کرنا شروع کر دیں. اور اگر وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے بولے یہ والا مطلب قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے چونکہ یہ میری رائے ہے, باقی اندھی تقلید ہے, تو وہ امت میں فرقہ واریت پھیلا رہا ہے, وہ امت میں فتنہ پھیلا رہا ہے. لیبل یہ لگا رہا ہے کہ میں لوگوں کو قرآن و سنت پہ جمع کر رہا ہوں, لیکن نہ عملی طور پر لوگ قرآن و سنت پہ جمع ہو رہے ہیں. کیونکہ آپ ان کے نیچے کمنٹس پڑھا کریں,
جس طرح کی نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے اور جس طرح علماء کا بغض لوگوں کے دلوں میں پھیلایا جا رہا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس امت میں نفرتوں کا ماحول بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. اور اس نفرت میں اور ایک عام نفرت میں فرق یہ ہے کہ جب انسان ویسے نفرتوں کا ماحول پھیلاتا ہے تو اس کو برا سمجھتا ہے، لیکن جب قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے نفرتوں کا ماحول پھیلائے تو کرتا نفرت ہے، مگر اس نفرت کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے.